سابق وزیر اعظم عمران خان کو آخر احساس ہو گیا ہے کہ انہوں نے امریکہ کے حوالے سے جو پالیسی اختیار کر رکھی تھی اس کا انہیں نقصان اور مخالفوں کو فائدہ ہوا، لہذا انہوں نے اب کہنا شروع کر دیا ہے کہ وہ امریکہ سے لڑنا نہیں چاہتے۔ امریکی سازش والی بات اب وہ بھول چکے، بس غلام اور ماسٹر والا تعلق نہیں چاہتے۔ اس سے ملتی جلتی بات جنرل ایوب نے کی تھی جب انہوں نے کتاب فرینڈز ناٹ لکھی تھی۔ شاید بھٹو بھی یہی چاہتے تھے، لیکن یہ سب لیڈر بھول گئے کہ امیر غریب، طاقتور اور کمزور کی دوستی برابر کی نہیں ہو سکتی۔ یہ نعرہ سب کو بھلا لگتا ہے کہ امریکہ ہم سے برابری پر ڈیل کرے جیسے وہ انڈیا سے کرتا ہے۔ ہم امریکہ کے غلام تھوڑی ہیں۔ دنیا کی ہر قوم کی کوشش ہوتی ہے وہ امریکہ کے ساتھ ٹکر لے اور اسے بتائے کہ وہ کسی سے کم نہیں ہے۔ اگر آپ نوٹ کریں تو جنگ عظیم دوم سے لے کر اب تک کئی قوموں نے امریکہ سے یہی سوچ کر ٹکر لینے کی کوشش کی۔ امریکہ کا کچھ نہیں بگڑا لیکن وہ قومیں تباہ و برباد ضرور ہوئیں۔ فہرست لمبی ہے، آپ لوگ فلم دا ضرور دیکھیں کہ کیسے جاپانیوں نے یہ سمجھ کر امریکہ سے ٹکر لی تھی کہ وہ جاپان کی ہزاروں سالہ سامورائی روایات کے امین ہیں اور ان جیسا بہادر اس کافر ارض پر پیدا نہیں ہوا۔ شہنشاہ ہیروہیٹو کی کابینہ کے چند وزراء نے یہی لائن لی تھی کہ ہم بزدل تھوڑی ہیں، یہ ہم کوئی امریکہ کے غلام ہیں۔ 2-3 وزیروں نے اگر سمجھانے کی کوشش کی تو انہیں غدار اور بزدل سمجھا گیا۔ وہی ہوا، امریکہ کو سبق سکھانے کا فیصلہ ہوا۔ پرل ہاربر پر جاپانیوں نے حملہ کیا، 3000 امریکی مار دیے۔ جوابا امریکہ نے 2 ایٹم بم مارے۔ جرمن بھی خود کو بڑی بہادر قوم سمجھتے تھے، پورے یورپ کو آگے لگایا ہوا تھا۔ آج اسی جرمنی میں امریکہ کے اڈے ہیں۔ برطانیہ دنیا کی وہ سلطنت تھی جہاں کبھی سورج غروب نہیں ہوتا تھا۔ آج وہی برطانیہ سر جھکا کر وہی کچھ کرتا ہے جو اسے امریکی کہتے ہیں۔ تو کیا جاپان، جرمنی اور برطانیہ بزدل قومیں ہیں جو امریکہ کے آگے جھک جاتی ہیں؟ ہرگز نہیں۔ ان سب کو اپنا نقصان اٹھانے کے بعد احساس ہوا کہ ان کا سارا مفاد امریکہ سے جڑا ہوا ہے۔ مفادات ہی سب کچھ ہوتے ہیں، دوستی یا برابری کچھ نہیں ہوتی۔ یہ دوستیاں ہم عام انسانوں کی ہوتی ہیں، ملکوں کے مفادات ہوتے ہیں، لیکن ہمارے جیسے خطے کے لوگ ملکوں کے درمیان اس طرح دوستی چاہتے ہیں جیسے وہ عام زندگی میں عام لوگوں سے رکھتے ہیں، اور اس میں گلی محلے، اسکول کی دوستی کی طرح کٹی کرنے پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگ امریکہ کے ویتنام، افغانستان یا عراق میں ناکام جنگی تجربات یا شکستوں کا حوالہ دیں کہ انہیں وہاں عبرتناک شکست ہوئی۔ میں اکثر دوستوں کو کہتا ہوں کہ مجھے بتاؤ امریکہ نے آخری دفعہ کب کسی ملک پر حملہ کر کے وکٹری کا دعویٰ کیا تھا؟ آخری وکٹری جنگ عظیم دوم میں کلیم کی تھی جب جاپان اور جرمنی کو شکست دی گئی تھی۔ اس کے بعد حالیہ تاریخ میں 3 بڑی جنگیں امریکہ نے ویتنام، افغانستان اور عراق پر مسلط کیں، اور جاتے وقت ایک ہی رولا ڈالا ہوا تھا کہ ہم امریکن برباد ہو گئے، مر گئے، لٹ گئے، ہم ہار گئے۔ ہر جنگ کے اختتام پر ہزاروں مقامی لوگوں کو بموں سے مارنے اور اپنے مقاصد حاصل کرنے کے بعد ایک ہی نعرہ سننے کو ملتا تھا کہ ہمیں شکست ہو گئی۔ یہ سب امریکی حکمت عملی کا نتیجہ ہے۔ ہزاروں لوگوں کو مارنے کے بعد یہ تسلیم کر لینا کہ انہیں شکست ہو گئی ایک طرح سے ان قوموں کو تسلی دینا تھا کہ تم لوگ بالکل پریشان نہ ہونا، بلکہ فخر کرنا کہ تم نے امریکہ جیسی قوم کو شکست دے دی۔ افغانستان کو ہی دیکھ لے، کیا وہاں امریکہ کو شکست ہوئی؟ 20 سال تک وہیں بیٹھے چاند ماری کرتے رہے، چین اور روس کی سرحدوں پر جمے رہے، دنیا جہاں کا خطرناک اسلحہ وہاں استعمال کیا، ہزاروں لوگ مارے، لیکن جاتے ہوئے کہہ گئے کہ ہم ہار گئے ان افغانوں سے، اور جانے سے پہلے طیارے میں ملا برادر کو بھی قطر سے لا کر قندھار چھوڑ گئے۔ آپ کا کیا خیال ہے، امریکی نہ چاہتے تو ملا برادر قندھار پہنچ سکتے تھے یا طالبان کابل کے اندر داخل ہو سکتے تھے؟ اپنی مرضی سے انہوں نے افغانستان چھوڑا۔ اب آپ کہیں گے امریکی فوجی بہت مر رہے تھے۔ کچھ اندازہ ہے ان 20 سالوں میں کتنے امریکی فوجی افغانستان میں میرے 2.5 سے 3 ہزار ہوں گے۔ 20 برس کا حساب لگا لیں کہ روزانہ ماہانہ کے حساب سے کتنے فوجی مر رہے تھے۔ اتنے فوجی تو جنگی مشقوں میں 20 سال کے عرصے میں مر جاتے ہیں۔ ایک امریکی فوجی کو مارنے کے لیے طالبان 50 معصوم افغانوں کو بم سے اڑا دیتے تھے۔ اسی طرح عراق میں ہوا، وہاں مرضی سے امریکہ کا جتنا عرصہ دل کیا رہا، اور جاتے وقت وہی پرانی کہانی کہ ہم لٹ گئے، برباد ہو گئے، ہمیں شکست ہو گئی۔ اب حالت یہ ہے افغانستان میں قحط کا خطرہ ہے، پاکستان کے سب ڈالرز وہیں جا رہے ہیں، ورنہ ایک وقت تھا کہ افغانستان سے ڈالرز پاکستان آتے تھے کیونکہ بہت سے پاکستانی مزدور وہاں مزدوری کرنے جا رہے تھے اور وہاں کنٹریکٹرز کے پاس بہت کام تھا۔ اب افغانوں کے لیے سب امپورٹ ہمارے ذمے ہے
और यूं पाकिस्तान में डॉलरों की कमी हुई है, जिसको सब मानते भी हैं। एक और मिथ है कि अमरीकी भारत को मुख्तलिफ अंदाज में डील करते हैं। भारत की आज़ाद पॉलिसी है, वो रूस और अमरीका से बराबरी पर डील करता है या पूरी दुनिया इसके नखरे उठाती है। इमरान खान चाहते हैं कि पूरी दुनिया भारत की तरह पाकिस्तान के नखरे उठाए। सवाल ये है कि दुनिया इस मुल्क के नखरे क्यों उठाए जिसकी कल बरामदात 30 अरब डॉलर्स हैं, और वो भी अमरीका और यूरोप ने अपनी मार्केटों में टैक्स पर रियायतें दे रखी हैं ताकि पाकिस्तानी माल सस्ता होकर बिक सके। भारत के पास 650 अरब डॉलर्स के करीब फॉरेन रिजर्व्स हैं, जबकि पाकिस्तान के पास मुश्किल से 10 अरब डॉलर्स होंगे। भारत की सिर्फ आईटी एक्सपोर्ट 130 अरब डॉलर्स बताई जाती है। भारत मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा गाहक है तेल और गैस का, और हम सबसे बड़े भिखारी हैं। भारत के पास 60 करोड़ आबादी मिडिल क्लास है, जिसे देखकर दुनिया के हर मुल्क के बिजनेसमैन के मुंह में पानी भर आता है कि वो वहां से बहुत बिजनेस ले सकते हैं। दुनिया का हर ब्रांड वहां अपना कारखाना और शोरूम खोलना चाहता है। एप्पल वहां अपनी प्रोडक्ट्स बना रहा है। दुनिया का हर ब्रांड वहां मौजूद है। मजीद ये कि भारत दुनिया को बिजनेस देता है, जैसे फ्रांस से 60,000 करोड़ के राफेल जहाज खरीदे हैं। इससे बढ़कर भारत की यूरोप और अमेरिका की आंखों में इसलिए अहमियत है कि वो चीन के मुकाबले पर खड़ा हुआ है। वो चीन के साथ जंगें लड़ चुका है। अमेरिकी और यूरोपी मुफादात का तकाजा है कि भारत को चीन के मुकाबले पर तगड़ा किया जाए, लिहाजा भारत रूस से सस्ता तेल खरीद लेता है तो वो चुप रहने पर मजबूर है। वजूहात कारोबार और चीन हैं। क्या पाकिस्तान चीन के खिलाफ यूरोप और अमेरिका के लिए इस तरह का प्रॉक्सी बनने को तैयार है जैसे भारत बना हुआ है? हम अमेरिकी और यूरोपी मुफादात को पूरा करने के लिए तैयार हैं, तो यकीन करें यूरोप और अमेरिका भाग कर आपको अपना लेंगे और इससे बढ़कर सलूक करेंगे जो वो भारत से रवा रखे हुए। ना आपके पास डॉलर्स हैं, ना मिडिल क्लास है, ना आपके एक्सपोर्टर के पास दुनिया को बेचने को कोई महंगा सौदा है, ना कैश पर आप कोई सौदा तेल दुनिया से खरीद सकते हैं। हर वक्त कशकोल उठाए फिरते हैं, लेकिन दोस्ती और ताल्लुकात बराबरी पर चाहते हैं। कमाल करते हैं पांडे जी अब भी।